محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. کثرت کی طلب اور اس پر فخر نے تم کو لہو میں مبتلا کر دیا ہے، یہاں تک کہ تم مر کر قبرستانوں میں آ گئے. خبردار، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. پھر خبردار، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا. خبردار، اگر تمہیں علم الیقین ہو جائے تو تم لہو میں مبتلا نہیں ہوگے، اور البتہ ضرور بالضرور تم جہنم کو دیکھو گے. پھر ضرور بالضرور تم کو اس جہنم کو اپنی یقین کی آنکھوں سے دیکھنا ہے. پھر ضرور بالضرور تم سے اللہ کی طرف سے تمہیں دی گئی نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یہ اس سورہ کریمہ کا ایک سرسری ترجمہ ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ سورہ بہت ہی چھوٹی ہے، بہت مختصر ہے، مگر آدمی اگر تدبر سے اس سورہ کریمہ کو پڑھ لے تو میرا خیال ہے کہ کھانا کھانے بیٹھے گا تو کھانا نہیں کھا پائے گا. تمام لذتیں ہوا ہو جائیں گی. لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو قرآن کی طرح پڑھتے کہاں ہیں. چلیے، سب سے پہلی آیت کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک لفظ ہے الہا. الہاکم التکاثر. یہ الہا کا کیا مطلب ہے؟ الہا یلہی الہاءً، یہ لفظ لہو سے بنا ہے. لہو، لہو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امام راغب اصفہانی کہتے ہیں کہ اللہو ما یشغلک عما یعنی و یہم. لہو ایسی چیز کو کہتے ہیں جو تم کو اہم چیزوں سے ہٹا کر، اہم کام سے ہٹا کر غیر اہم کام میں لگا دے. اشارہ کیا گیا کہ مسئلہ وہ نہیں ہے جس میں تم الجھے ہوئے ہو، مسئلہ وہ ہے جو تمہیں درپیش ہونے والا ہے. تم کس خواب و خیال میں ہو؟ مسئلہ وہ نہیں ہے جس میں تم الجھے ہوئے ہو، مسئلہ وہ ہے جو تمہیں درپیش ہونے والا ہے، جن سے تم دو چار ہونے والے ہو. لفظ الہی حیبت طاری کر دینے کے لیے کہا گیا ہے. یہ قرآن ہے، قرآن کا انداز بیان ہے. الہا، لہو میں مبتلا کر دیا تم کو، یعنی اہم چیز سے ہٹا کر تم کو غیر اہم چیزوں میں الجھا دیا ہے. کس چیز نے؟ التکاثر. یہ تکاثر ہے. تکاثر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مال کی
کثرت طلب، اقتدار کی کثرت طلب، یہاں اتنا ہی کہا گیا، تکاثر، کثرت طلب. یہ کثرت طلب کس چیز کی؟ یہاں متکاثر بہی کو محذوف کر دیا گیا ہے، یعنی کس چیز کی کثرت کی طلب نہیں بتایا گیا. اقتدار بھی ہو سکتا ہے، عہدہ بھی ہو سکتا ہے، منصب بھی ہو سکتا ہے، مال بھی ہو سکتا ہے، دولت بھی ہو سکتی ہے، حسن بھی ہو سکتا ہے، علم بھی ہو سکتا ہے، طاقت بھی ہو سکتی ہے، قوت بھی ہو سکتی ہے. ساری چیزیں اس کے اندر آ گئیں، اس لیے کہ متکاثر بہی کو حذف کر دیا گیا. کس چیز کی کثرت طلب، وہ چیز نہیں بتائی گئی. کثرت طلب کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے، مال کی کثرت طلب، اقتدار کی کثرت طلب وغیرہ وغیرہ. تو یہ اقتدار کی کثرت طلب، مال کی کثرت طلب، ان تمام چیزوں نے تم کو الجھا کر کے رکھ دیا. یہ تمام چیزیں تمہارے ساتھ جانے والی ہیں کیا؟ یہ غیر اہم ہیں. ان غیر اہم چیزوں نے تم کو اہم چیزوں سے بیگانہ کر دیا ہے. اہم چیزیں تمہاری نظروں سے اوجھل ہو گئی. تو متکاثر بھی یہاں محذوف ہے. کسی بھی چیز کی کثرت طلب ہو سکتی ہے. اور یہ بتایا گیا کہ یہ کثرت طلب، یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ دیوانہ وار جو طلب ہے یہ مٹتی نہیں ہے. یہ بڑھتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے، یہاں تک کہ آدمی موت کی دہلیز پر پہنچ جاتا ہے اور مر کر کے قبرستانوں میں پہنچ جاتا ہے. چلیے اس بات کو ایک حدیث پاک سے اور موقت کر لیتے ہیں. حدیث اس طرح: وعن ابن شهاب قال اخبرني سعيد بن المسيب ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال قلب الكبير شابا في سنتين في حب الدنيا وطول الامل. رواه البخاری في کتاب الرقاق. حضرت امام بخاری شریف میں کتاب الرقاق کے اندر اس حدیث کو ایسے لائیں. ابو ہریرہ اس روایت کے راوی، وہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ آدمی جیسے جیسے بوڑھا ہوتا جاتا ہے دو چیزیں اس کے اندر جوان ہوتی جاتی ہیں. آدمی بوڑھا ہوتا جاتا ہے لیکن دو چیزیں ایسی ہیں جیسے جیسے یہ بوڑھا ہوتا ہے تیسے تیسے یہ دو چیزیں جوان ہوتی جاتی ہیں. یہ بوڑھا ہو رہا ہے اور دو چیزیں اس کے اندر جوان ہو رہی ہیں. لا یزال قلب الکبیر شابا فی سنتین، دو چیزوں کے اندر بوڑھے کا دل بڑھتا رہتا ہے، جوان ہوتا رہتا ہے، شاب ہوتا رہتا ہے. وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ فی حب الدنیا، دنیا کی محبت. دنیا کی محبت پیچھے نہیں چھوڑتی. وہ طول الامل، اور لمبی آرزو ہیں. ہاں اب یہ ہو جائے گا، اب وہ کر لیں گے، اب وہ کر لیں گے، اب وہ کر لیں گے، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا. یہ طول الامل ہے. تو جیسے جیسے آدمی کی عمر بڑھتی رہتی ہے جو چیزیں جوان ہوتی رہتی ہیں. یہ بوڑھا ہوتا رہتا ہے، دو چیزیں جوان ہوتی رہتی ہے. عجیب و غریب بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب یہ چیزیں جوان ہوتی رہتی ہیں اور یہ بوڑھا ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ مر جاتا ہے اور اس کے بعد قبرستانوں میں پہنچ جاتا ہے. یہ ہے الہا، لہو میں مبتلا ہو. آگے کہا گیا مر کر تم قبرستانوں میں آ گئے. قبروں میں آگے نہیں کہا گیا. قبریں کہہ دیا جاتا تو ڈر کم لگتا. مقابر کہا کہ جو مقبرہ کی جمع ہے. مقبر، ارے بھائی قبر کہتے ہیں یہ قبر ہے ایک آدمی، وہ قبر ہے وہ دوسرے آدمی، یہ قبر ہے تیسرے آدمی، یہ قبر ہے چوتھے آدمی. تو قبور نہیں کہا گیا. قبور نہیں، مقابر ہے. یہ مقبرہ کی جمع ہے. مقبرہ مانے قبرستان اور مقابر مانے قبرستانوں. اس لفظ نے آ کر کے اور ڈر پیدا کر دیا ہے کہ ایک قبر نہیں ہے، وہاں پورا قبرستان ہے. ہزاروں لوگ یہاں دفن ہیں. ان کی آرزویں پیچھے رہ گئیں، ان کی خواہشیں پیچھے رہ گئیں اور ان کی تمنائیں پیچھے رہ گئیں.
سارے کے سارے لوگ یہاں آ گئے ہیں. ایک آدمی نہیں ہے یہاں, ہزاروں لوگ ہیں جو یہاں پڑے ہوئے ہیں, منو من مٹی کے نیچے دبے ہوئے ہیں. کیا آیت کریمہ آدمی پڑھ لے تو ڈر جائے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, تم قبروں میں نہیں آ گئے, قبرستانوں میں آ گئے. تم جیسے کتنے لوگ ہیں جو کتنی تمنائیں, کتنی طلبیں, کتنی خواہشیں لیے تھے, سب خواہشیں پیچھے رہ گئیں اور یہاں قبرستانوں میں آ گئے. قبرستان میں نہیں, قبرستانوں میں آ گئے. ایک قبرستان نہیں ہے, ہزاروں قبرستان ہے. تم جیسے کتنے لوگ ان ہزاروں قبرستانوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں. کیا انداز بیان ہے قرآن حکیم کا. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان من ھذا کلامہ. قبر کی زیارت یہ نہیں کہ قبر میں تم ہمیشہ رہو. آدمی بولتا ہے ہم وزٹ کے لیے آئے ہیں, زیارت مانے وزٹ, اور یہاں کہا گیا قبر میں آدمی وزٹ کرتا ہے خالی. پتہ یہ چلا کہ آدمی کی یہ اخیر منزل نہیں ہے, بلکہ یہاں سے کہیں اور جانا ہے. اسی وجہ سے قبرستان کے لیے وزٹ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے, زیارت. اور زیارت تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے. کہتے ہیں ہم آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں, وزٹ کے لیے آئے ہیں. چلیے اس بات کو بھی ایک اثر سے, ایک حدیث سے پروو کر لیتے ہیں. حدیث اس طرح, امام میمون ابن مہران قال كنت جالسا عند عمر بن عبد العزيز رحمه الله فقرأ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر فقال لي يا ميمون ما أرى القبر إلا زيارة ولا بد للزائر أن يرجع إلى منزله يعني إلى الجنة بالنار. رواه أبو نعيم في حلية الأولياء. امام ابن نعیم جو محدث ہیں